بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آج اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ اس ویڈیو میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بلکہ دودھ کا دودھ اور شف شف کا شف شف ہو جائے گا۔ ہم نے 24 گھنٹے پہلے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ایک درخواست کی تھی حق خطیب نام کے جعلی عامل سے۔ میں نے چیلنج کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے بہت ہی مہذبانہ انداز میں ان سے کہا کہ آپ ہمیں نماز سنا دیں۔ اور اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے، جو شخص خود کو قلندر دوراں کہلواتا ہے، جس کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جس کے اپنے فیس بک چینل پر قلندر حق خطیب کے نام سے ترانے موجود ہیں، اس کی ویڈیو کے اوپر یہ نغمے موجود ہیں، وہ بدبخت نماز بھی نہیں جانتا۔ اگر وہ نماز پڑھنا جانتا ہوتا تو یہ بہترین موقع تھا اس کے پاس کہ مجھے پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، میں اغیار کے ایجنڈے پر ہوں۔ کتنا آسان تھا کہ وہ ایک نماز سنا کر جو ثواب کا کام ہے اس ایجنڈے کو ملیا میٹ کر سکتا تھا، تہس نہس کر سکتا تھا، اپنی ولایت کو ثابت کر سکتا تھا، یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیر حق خطیب جو اپنے آپ کو وقت کا قلندر کہتا ہے، جو اپنے آپ کو وقت کا ولی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو وقت کا مجدد کہتا ہے، اس بندے کو جناب اقرار الحسن صاحب جو کہ ARY نیوز کے ایک اینکر ہیں، انہوں نے کئی چیلنجز ان کو دیے، لیکن انہوں نے ایک چیلنج کو بھی قبول کر کے اس کا اصولوں کے مطابق جواب نہیں دیا۔ جناب اقرار الحسن صاحب نے باقاعدہ اپنے ساتھ مریض لے کر بلاوڑا شریف گئے، وہاں پہ انہوں نے ملاقات جس طریقے سے ہونی چاہیے تھے نہیں کی، جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات ان کو نہیں دیے گئے، جو مریض اپنے ساتھ یہ لے کر گئے تھے ان کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے، کئی چیلنجز اقرار الحسن صاحب نے دیے، لیکن اب جو ان کو چیلنج دیا گیا، سامعین محترم آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنا آسان اور اتنا آسان جو ہے چیلنج کیا گیا، اور ان کو پاس بہت بڑا موقع تھا کہ اپنی پیری اور اپنی ولایت کو اور اپنی کرامات کو ثابت کرنے کا، لیکن چونکہ جو بندہ سرے سے ہو جھوٹا، جو بندہ سرے سے جو ہے پیر تو کیا پیر کی پے بھی نہ جانتا ہو، وہ ان چیلنجز کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ سامعین محترم، آپ جب اس بات کو جانیں گے کہ وہ کیا چیلنج تھا جو ان کو کیا گیا، لیکن اتنا آسان تھا کہ ایک عام سے مسلمان بھی کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ سامعین محترم، جب اس بندے پر جب ان کو چیلنجز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ناجائز طریقے سے 11 ارب روپے کی جائیداد بنائی ہے اور آپ نے غلط طریقوں سے جو ہے لوگوں کا پیسہ بٹورا ہے، لوگوں کو آپ نے لوٹا ہے اور غریب لوگوں کے نوالے چھین کر آپ نے اپنی 11 ارب روپے کی جائیداد بنائی ہے، تب یہ بندہ خود نہیں آتا، پھر بھی اپنے چیلوں کڑچوں کے ذریعے اس جائیداد کے ثبوت سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ سامعین محترم، جب جائیداد کی باری آتی ہے تو یہ اپنے ثبوت پیش کرتا ہے، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن نہیں آتا، اگر آتا ہے تو چند آیات آپ قرآن کی سنا دیں، ایک آیت ہی سنا دیں، تو یہ بندہ اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھنا نہایت ہی ثواب کا کام ہے، قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں جی، کتنی عظمت والا کلام ہے، پڑھ کر سنانا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو اٹھانا بھی ثواب ہے، لیکن اس بندے نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں سنائی اور اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ سامعین محترم، ظاہر ہے جب ایک فرد کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز سنائیں، اگر اس کو آتی ہوتی ہے تو وہ فوراً سنا دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہچکچاہٹ جو ہے محسوس نہیں کرتا، لیکن جس کو نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے آسان سی بات بھی ہو تو وہ گھبراتا ہے۔ یہی حال پیر حق خطیب کا ہے، جب ان کو کہا گیا کہ قرآن مجید سنائیں، لیکن انہوں نے نہیں سنایا اور نہ اس کو قبول کیا۔ اسی طرح ایک اور چیلنج ان کو کیا گیا تھا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے صابن سے دھو کر دکھائیں، اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کے چہرہ کا جو رنگ ہے وہ یوں ہی رہے گا جیسے اب نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا۔ کیونکہ یہ میک اپ یا مساج جس کو کہتے ہیں جو ہے وہ کروایا ہوا ہوتا ہے، جس سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ان کے چہرے پر جو ہے نور ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کوئی خدا کا دیا ان کو حسن نہیں ہے، یا قدرتی طور پر دیا ہوا حسن نہیں ہے، بلکہ یہ بناوٹی ہے جو کہ انہوں نے خود سے بنوایا ہوا ہے۔ سامعین محترم، لیکن اب جو ان کو چیلنج دیا گیا
کہ آپ جو ہے ایسا کریں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ وقت کے قلندر ہیں، آپ وقت کے مجدد ہیں، آپ سچے ولی ہیں، سچے پیر ہیں، تو آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیں۔ تو سامعین محترم، حالانکہ نماز پڑھ کر سنانا ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض بھی ہے، اور اگر ہم کسی کو سنا دیتے ہیں، جتنے لوگ بھی سنیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کہیں کسی کی غلطی ہوگی تو ان کی غلطی بھی دور ہو سکتی ہے۔ تو حالانکہ یہ کتنا بڑا موقع تھا ان کے پاس، اگر یہ چاہتے تو نماز سنا کر اپنی کرامات کو اور اپنی ولایت کو ثابت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نماز نہیں سنائی اور نماز والے چیلنج کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب سامعین محترم، آپ اندازہ کریں، جس بندے کو نہ قرآن آتا ہو نہ نماز آتی ہو، وہ ایک اللہ کا سچا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، وہ سچا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کو، اپنے پیاروں کو جو ہے اللہ پاک نے انبیاء اور رسولوں کو معجزات عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جب لوگ ان کا انکار کریں تو وہ دلیل ان سے مانگی جائے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں، دلیل دعوے کے ساتھ ہوتی ہے، جس چیز کا دعویٰ کیا جائے اس کے متعلق دلیل بھی دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی نبوتوں کا دعویٰ فرمایا، ہر نبی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے یقیناً ان سے جو ہے دلائل مانگے، دلیلیں مانگی۔ تو ہر نبی، ہر رسول نے اپنی نبوت اور رسالت پر اللہ رب العالمین کی عطا سے انہیں معجزات بھی پیش کیے ان کے سامنے، اور ان کو دلائل بھی سے کے بھی انبار لگا دیے، جن سے لوگوں نے کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے برحق اور سچے نبی اور رسول ہیں۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی کافر لوگوں نے جو ہے جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی اور آخری رسول ہوں، تو لوگوں نے انکار کیا اور بطور دلیل کے ثبوت مانگا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں۔ جس طرح کہ وہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، کہ ابو جہل نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں کنکریاں کو چھپا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اگر آپ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اے ابو جہل، کیا میں آپ یہ بتاؤں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یا آپ کے اندر ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ خود بول کر بتائے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ کنکریاں خود بولیں، اور انہوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور سچے پیغمبر ہیں۔ سامعین محترم، اس طرح کئی مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے دلائل، اپنی رسالت کے دلائل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ سامعین محترم، آپ اولیاء کرام اللہ والوں کو دیکھیں تو اللہ والوں نے اپنی ولایتوں کو ثابت کرنے کے لیے، یا یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم سچے دین کے پیروکار ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رب رسول سچا ہے، ہمیں دیا گیا قرآن یہ سچا کلام ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو کرامات عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا، اور کئی بزرگان دین سے کرامات کا ثبوت کتابوں میں بھی موجود ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ بندہ سچا ہوتا تو یقیناً اپنی ولایت کا ثبوت اور اس کی کرامت پیش کرتا۔ چلیں، کرامت تو کیا، جو اپنے لوگوں کی آنکھوں سے کیلیں اور چین اور موتی برآمد کر کے دکھاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وقت کا کلندر، مجدد اور پیر کہتا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں، پیر وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اسے دیکھ کر خدا تو کیا یاد آنا، لوگوں کو اپنا آپ بھول جاتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے۔ اور اس بندے نے کبھی زندگی میں سامعین محترم نماز خود پڑھی ہی نہیں ہے، اور انہیں پڑھنی بھی نہیں آتی۔ یہ دعویٰ کیا ہے جناب اقرار الحسن نے کہ نہ ان کو نماز آتی ہے، نہ نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہے، اور نہ ان کو قرآن کریم آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو ہمیں سنائیں، میں ان کو اپنا پیر اور اپنا مرشد تسلیم کروں گا، اور جتنے بھی چیلنجز میں نے ان کو کیے ہیں وہ سب کا سب جو ہے میں واپس لوں گا، اور میں ان کے قدموں میں گر کے ان سے جو ہے معافی کا طالب بنوں گا۔ لیکن سامعین محترم، جو بندہ ہے ہی جھوٹا، جو بندہ ہے ہی فراڈیا، جو بندہ لوگوں کو جو ہے جھوٹ اور مکاری کے طریقے سے جو ہے لوگوں کو کا پیر بنا بیٹھا ہے، ایک نام نہاد انسان، ہاں جی، جس کو نہ نماز آتی ہے نہ قرآن آتا ہے، اور ہزاروں مریدوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اب جس بندے کو قرآن و
قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، اب اس بندے کے عقائد کیسے ہو سکتے ہیں، یہ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ پاک ایسے بدبختوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑا فتنہ ہے حق خطیب علی سرکار، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی وقت کا کلندر نہیں ہے۔ کلندر تو بڑے دور کی بات، یہ ایک عام سچا مسلمان بھی اللہ بہتر جانتا ہے ہوگا یا نہیں۔ بہرحال جو ان کے معاملات ہیں اس سے ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم ایسے نام نہاد پیروں، فقیروں اور ڈھونگی باباؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے درس کا محتاج رکھے، غیروں کی محتاجی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔